دیکھو ٹیمپریچر بھی اوپر نیچے ہوتا رہا ہے, یہ صحت کے لیے ضروری ہے. کبھی 0 پہ چلا گیا, کبھی ہوتے ہوتے 40 ڈگری, لوگ گرمی میں پگھل رہے ہیں. یہ اختلاف رہے گا تو آپ مینٹلی بھی صحت مند رہو گے اور فزیکلی بھی بولو صحت مند رہو گے. یہ قدرت کا بنایا ہوا, یہ تو گرمی سردی کے اختلاف ہے, اس کو تو اللہ نعمت کے طور پہ قرآن میں بیان کر رہا ہے جگہ جگہ. یہ نعمت ہے اللہ کی. اور ہم نے کیا کیا, اے سی کو سیٹ کر دیا 24 پہ یا 27 پہ. اللہ نے کائنات کے زمین کے ٹیمپریچر کو ایک جگہ سیٹ کیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ اللہ بھی تو چاہتا کہ پوری زمین کا ٹیمپریچر, فرشتوں سے کہتا ہے 26, کسی کو 27 پسند ہے, کسی کو 26, کسی کو 28, اس کے لگ بھگ ہم گھوم رہے ہوتے ہیں. 27 پہ اس کا ٹیمپریچر کیا کر دو, فٹ کر دو. پھر اللہ قرآن میں آیتیں نازل کرتا, دیکھو میں نے زمین کے ٹیمپریچر کو 27 پہ فٹ کر دیا تاکہ 28 والے بھی خوش رہیں اور 26 والے بھی خوش رہیں, 24 والوں کو بھی زیادہ ٹینشن نہ ہو. تھوڑا ہی فرق ہے نا. تو یہ میری نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ 27 پہ میں نے ٹیمپریچر فٹ جو ہے نا اس کو فکس کر دیا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, اس میں عقل والوں کے لیے بڑی بڑی نشانی ہے. نا 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 نا, اللہ نے کہا نشانیاں ایک جگہ فکس ہونے میں نہیں ہے, عدلنے بدلنے میں ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. کس میں ہے ٹیمپریچر؟ دن رات کے عدلنے بدلنے سے ٹیمپریچر بھی تو چینج ہوتا ہے نا. جب دن چھوٹے ہوتے ہیں راتیں لمبی ہوتی ہیں ٹیمپریچر گرتا ہے, جب دن لمبے ہوتے ہیں راتیں چھوٹی ہوتی ہیں ٹیمپریچر اوپر جاتا ہے. آج کل جون ہے نا, یہ تو ٹیمپریچر کیا ہو رہا ہے, بڑھ گیا. دن بہت لمبے ہو گئے تو ٹیمپریچر بڑھ گیا. تو یہ جو اللہ نے اختلاف پیدا کیا ہے, کبھی ٹیمپریچر نیچے جا رہا ہے, کبھی ٹیمپریچر اوپر جا رہا ہے, یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اور آپ نے اس کو اپنی گاڑی میں, اپنے دفتر میں, اپنے گھر میں, مسجدوں میں, ہر جگہ 26 پہ آپ نے کیا کر دیا, فکس کر دیا. تو ایک طرح سے یہ فطرت میں مداخلت ہے یا نہیں ہے؟ میں نہیں کہہ رہا اے سی کا, میں یہ نہیں فتویٰ دے رہا کہ اے سی کا استعمال ناجائز ہے, ایئر کنڈیشن کا آپ استعمال کریں, لیکن فطرت میں مداخلت ہے یا نہیں ہے؟ بولو نا. تو فطرت انتقام, آگے جملہ مکمل کرو, لے گی. فطرت کیا کرے گی؟ انتقام لے گی. اس سے آپ کی اسٹریس ختم نہیں ہوگی, اسٹریس بڑھے گی. اس سے آپ کی ٹینشن ختم نہیں ہوگی, ٹینشن بولو بڑھے گی. اس لیے گرمیوں میں گرمی کو انجوائے کرو, پسینہ نکالو, کوئی بات نہیں. پسینے کے بعد نہانے کا اپنا مزہ ہے. میلا ہوتا ہے تو نہانے میں مزہ آتا ہے. پسینے کی اسمیل آئے گی کپڑوں سے, جسم سے, پھر جا کے نہاؤ گے, دوسرے کپڑے پہنو گے ہلکے. دیکھو میں بغیر بنیان کے کرتا پہن کے بیٹھا ہوں, اس کا اپنا مزہ ہے ہلکا پھلکا. سردیوں کا اپنا مزہ ہے, آدمی کیسے گرم گرم کپڑے پہن کے گھوم رہا ہوتا ہے. تو اتنا زیادہ یہ ٹاپک تو ڈاکٹروں کا ہے, لیکن ڈاکٹر شاید زیادہ بول نہیں رہے ہیں اس پہ. اور مذہب کا اس لحاظ سے ہے یہ ٹاپک کہ اللہ تو اختلاف کو نعمت کے طور پہ بیان کر رہے ہیں کہ اختلاف نعمت ہے, اور ہم اس اختلاف کو عذاب اور زحمت کے طور پہ بیان کر رہے ہیں کہ نہیں 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 نہیں, اتنی گرمی بھی نہیں ہونی چاہیے, اتنی سردی بھی نہیں ہونی چاہیے. اللہ میاں کو چاہیے ہم سے پوچھ کے موسم بھیجا کرے, ہم سے پوچھا بھی اتنا ٹیمپریچر ہم افورڈ کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ میں ہمارا چونکہ ایکچولی پسینہ نکلتا ہے. جب پسینہ نکلتا ہے تو کپڑے گندے ہوتے ہیں اور ایک بے چینی ہوتی ہے. تو پھر ہمیں دیکھو گوروں نے کیا اٹھ پٹانگ حرکتیں کی ہوئی ہیں. یہاں کے ایک فارم ہاؤس تھا, وہاں ہم ورک شاپ کے لیے گئے, تو ہمارے جو ٹیچر تھے انہوں نے ہمیں بتایا کہ دیکھیں ہم جب کیا نام ہے سوئمنگ کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے نا وہ ایک وہ ہوتا ہے, وہ نام ہی بھول گیا, فضول چیزوں کے الحمدللہ نام یاد ہی نہیں ہوتے مجھے. اسٹیم باتھ, ایسا ہی ہے نا, اسٹیم باتھ. اس میں آپ کو قمیض اتار کے پتھروں پہ بٹھا دیں گے, وہاں اسٹیم لے رہے ہیں آپ. میں نے کہا یہ کیا چچور پنا ہے, اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کی باڈی کے مسل کیا ہوں گے, کھلیں گے, اور اس سے آپ کو پسینہ نکلے گا. میں نے کہا بھائی ہم ویسے ہی پسینہ نکال لیں گے, اس تکلف کی ہمیں ضرورت بولو نہیں. یہ گوروں کے چوچلے ہیں جن کے پاس دھوپ نہیں ہوتی, جن کے پاس پسینہ نکالنے کے لیے ان بیچاروں کے پاس موسم ہی نہیں ہے پسینے والا. یہ تو عذاب ہے ان کے لیے. اللہ میاں نے نا جتنے اچھے اچھے علاقے تھے سارے شروع میں مسلمانوں کو پکڑا دیے. مشرق وسطیٰ میں سید الانبیاء کو, پیغمبر کو بھیجا اللہ نے. مڈل ایسٹ میں بالکل مشرق کے وسط میں بھیجا, جو جس کو کہتے ہیں نا پرائم لوکیشن. زمین کی کیا تھی وہ پرائم لوکیشن تھی, جہاں پیٹرول بھی سب سے زیادہ, موسم بھی آتے ہیں. اور شام میں بھیجے اللہ نے بہت سارے پیغمبر, وہاں بھی چاروں موسم بھرپور طریقے سے آتے ہیں. تو اسلام ادھر مشرق وسطیٰ میں آیا اور مسلم فوجیں فتح کرتے کرتے جو زمین کے بہترین علاقے تھے جہاں چاروں موسم بھرپور آتے تھے, گرمی میں پسینہ بھی, سردیوں میں ٹھٹر بھی رہے ہیں, خزاں بھی, بہار بھی, یہ سارے علاقوں پہ اللہ نے کس کا قبضہ کرا دیا؟ مسلمانوں کا. تو یہ جو تھے اسلام دشمن قوتیں تھیں, یہ پرے بڑھتے چلے گئے. یہ کہاں چلے گئے؟ پڑے پرے ہوتے ہوتے اٹلی کے کہیں ادھر, پھر وہ جرمنی, وہ فرانس, یہ سارے کنارے پہ نہیں ہوتے,
بھائی ایک باغ ہے جس میں آپ نے مقابلہ کیا تو وہ ادھر ادھر لوگ کناروں پہ, ان کو چپلوں والی جگہ ملی تھی زمین میں. بھائی ایک وی آئی پی ہوتا ہے نا, جب آپ کرکٹ میچ دیکھنے جاتے ہو, کچھ وی آئی پی ہوتی ہے, کچھ بےچارے غریب غربا ہوتے ہیں, ان کو کون سی جگہ ملتی ہے؟ چپلوں کی جگہ ملتی ہے, وہیں کھڑے ہو کر میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو مسلمانوں نے اتنی زبردست حکومتیں کی ہیں, خلافتیں چلی ہیں, تو ساری جو پرائم لوکیشن تھی اس پہ مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا, اور ان بیچاروں کو چپلوں والی جگہ ملی ہے. سمجھتے ہو؟